بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ مخالفین اور لبرل لوگوں نے گستاخ رسول کی سزا پر جو اعتراضات کیے ہیں، ہم ان اعتراضات کا جوابات کریں گے۔ یعنی پہلے ہم نے گستاخ رسول کی سزا پر تمہیدی بیان کی، دوسرے درس میں ہم نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی دلائل کی روشنی میں گستاخ رسول کی سزا بیان کی، اور تیسرے درس میں ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں گستاخ رسول کی سزا بیان کی، اور چوتھے درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ گستاخی رسول کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو آج کے درس میں ہم بیان کریں گے، اس 5ویں درس میں گستاخ رسول کی سزا پر لبرل اور یورپ کے پیروکار مسلمان جاہل لوگوں کا، قادیانیوں کا جو اعتراضات ہے، اس کے تسلی بخش جوابات کریں گے۔ تو ان کا پہلا اعتراض یہ ہے، جو وہ ہمارے اس گستاخ رسول کی سزا اور فتوے پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ اعتراض وہ اپنی غلط فہمی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ہم اس کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید، ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کے جرم کا ذکر بار بار آیا ہے، لیکن مجرم کے لیے سزائے موت کا ذکر نہیں آیا۔ یعنی ان کا اعتراض یہ ہے کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، ان کے بڑے بڑے انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور ان کے ساتھ ان کی امتوں نے نعوذ باللہ استہزاء کی ہے، لہذا اس جرم کا تو ذکر ہے، لیکن اس جرم کی بنیاد پر سزائے موت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہے، تو ہم اس کا جواب کرتے ہیں۔ اصل گفتگو اسلامی شریعت کے دائرے میں ہو رہی ہے، یعنی ہم جو بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یہ اسلامی شریعت کے دائرے میں ہو رہی ہے، اور احادیث کے نصوص سے قتل کی سزا ثابت ہے۔ اگر صرف احادیث سے قتل کی سزا ثابت ہے تو کیا منکرین حدیث کی طرح احادیث کا انکار کیا جائے گا؟ شراب نوشی کے حد کے بارے میں قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر شراب پینے والے انسان کا جو شریعت میں اسلامی سزا میں 80 کوڑے مقرر ہے، ان سزا کا ذکر قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اعتراض کرنے والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ، اگر آپ گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، ان کا ذکر، سزا کا ذکر نہیں ہے، تو اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں کہ شراب کی جو سزا ہے شریعت میں، اسلام میں، وہ بھی قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، وہ بھی تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لہذا یہ جس طرح احادیث قرآن مجید کے اندر کسی مجرم کی یا جرم کی سزا کا ذکر آئے اور اس پر حکم کا اثبات ہوتا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر کسی جرم کی سزا کا ذکر آئے تو اس سے بھی مجرم کی سزا کا حکم ثابت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کے لیے طائف گئے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچائی، یعنی زبانی تکلیف بھی پہنچائی اور جسمانی تکلیف بھی طائف والوں نے پہنچائی۔ اس کے باوجود جب فرشتہ ملک الجبال، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان طائف والوں کی ہلاکت کی اجازت مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جنہوں نے جسمانی اور زبانی دونوں تکلیف پہنچائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، ان کو سزا نہیں دی،
تو اس طرح گستاخ رسول کو بھی سزا نہیں دینا چاہیے، ان کا اعتراض ہے۔ تو ہم جواب یہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے دوران ہوا، اور یہ اسلام کی ابتدائی دور تھا، اور اس وقت تک کا شاتم رسول کے لیے سزائے موت کا حکم نہیں ملا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گستاخ رسول کو موت کا حکم نہیں سنایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گستاخ رسول کی موت کی سزا کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، نیت اس وقت تک شریعت محمدی کا نفاذ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی مکہ کے اندر اور مکہ سے باہر ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں ہوا تھا، لہذا طائف والوں کو عذاب نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ اکثر احکامات ہجرت کے بعد لاگو ہوئی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر زیادہ احکامات نہیں آئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی جو ہے اس کے اندر زیادہ تر احکامات آئے ہیں، اور چونکہ انہوں نے نبی کی عزت کو مجروح کیا تھا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے حکمت کے بنا پر بدلہ لینا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حکمت تھی، اور اس حکمت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیف پہنچانے والوں کو سزا نہیں دی۔ پھر وہ تیسرا اعتراض کرتے ہیں، تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ سہل بن عامر، اکرمہ بن ابی جہل اور عبداللہ بن ابن ابی ابن سلول نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی تھی، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا گیا، اور بلکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پڑھا، تو ان کو کیوں قتل نہیں کیا گیا؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابی جہل اور سہل بن عامر اور اسی طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، تو ان کو کیوں سزا نہیں دی؟ تو اس کا اعتراض کا جواب دینے سے پہلے ایک مشہور قاعدہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو بے گناہ قتل کر دیا، یہ قاعدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو بے گناہ قتل کر دیا، قاتل کے لیے سزائے موت ہے، اس کا خون مباح ہے، قتل ثابت ہونے پر اس کو ضرور قتل کیا جائے گا، لیکن مقتول کے ورثاء کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس قاتل کو معاف کر دے۔ مطلب یہ کہ جو ناحق قتل کرے کسی کو تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ قصاص، اس قاتل کو قصاص کر دیا جائے گا، لیکن اس مقتول کے ورثاء کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ باوجود قصاص کے حکم کے وہ اس مقتول کے ورثاء اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا اب مقتول کے ورثاء کے معاف کرنے کے بعد اس قاتل کو سزائے موت دینا جائز نہیں، مطلب ہے کہ جب مقتول کے ورثاء اس قاتل کو معاف کر دے تو دنیا کا کوئی قانون اس قاتل کو سزا نہیں دے سکتا، لیکن یہ حق صرف مقتول کے ورثاء کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، نہ حکومت کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، یہ مقتول کے ورثاء ہی قاتل کو معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ لہذا اگر مقتول کے وارث موجود نہ ہو تو کوئی دوسرا آدمی اس قاتل کی سزائے موت کو نہیں بدل سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ایک ایسا قاتل ہے جس نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس کا کوئی وارث نہیں، اب اس قاتل کو جب اس مقتول کا کوئی وارث نہیں تو دوسرا شخص اس کو معاف نہیں کر سکتا، نہ حکومت معاف کر سکتا ہے، نہ جج معاف کر سکتا ہے، قاضی معاف کر سکتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا شخص اس کو معاف کر سکتا ہے۔ مطلب یہ اس قاتل کو پھر موت کی سزا دی جائے گی، سمجھے بات؟ قتل کا ثبوت ہونے کے بعد اس کو سزا دی، اس لیے کہ اس مقتول کا کوئی وارث
نہیں ہے، اور قاتل کو معاف کرنے کا حق صرف ورثہ کو ہے۔ کس کو ہے؟ اب ورثہ نہیں ہے تو اس کو معاف کرنے والا بھی نہیں ہے، لہذا اب اس قاتل کو کیا کر دیا جائے گا؟ قصاص کر دیا جائے، قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا بالکل ایسی، یعنی بالکل اسی طرح ایسی چونکہ شاتم رسول یعنی گستاخ رسول نے نبی کی توہین کی ہوتی ہے، گستاخی کی ہوتی ہے، تو یہ گستاخ سزائے موت کا حقدار بن گیا ہے۔ لیکن اگر نبی کسی حکمت کے سبب اس گستاخ کی گستاخی کو معاف کر دے تو ظاہر ہے کہ اس شاتم رسول کو سزائے موت نہیں ہوگی، جس طرح صرف مقتول کے ورثاء کے پاس قاتل کو معاف کرنے کا حق ہوتا ہے، بالکل ایسی ہی گستاخ رسول کی معافی کا حق صرف رسول کو ہی ہوتا ہے۔ نبی کی علاوہ، نبی اور رسول کی علاوہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ گستاخ رسول کے سزا کو کیا کرتے؟ معاف کرتے۔ یعنی کسی کو حق حاصل نہیں ہے نبی اور رسول کے سوا کہ وہ اس گستاخ کی سزا کو معاف کر دے۔ ظاہر ہے کہ نبی کی عزت کو اس نے مجروح کیا ہوتا ہے تو معافی کا اختیار بھی صرف نبی کو حاصل ہوگا، رسول کو حاصل ہوگا، اور یہی امت مسلمہ کا معمول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج کے دور تک امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے یہ سزائے موت ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی، اور اسی قاعدے کی بنیاد پر ان علماء کا فیصلہ ہے کہ جو گستاخ رسول کی سزائے موت کو توبے کے بعد بھی بحال رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ جب دنیا میں نبی نہیں ہے، رسول اب نہیں ہے، وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اس کو گستاخ رسول کو معاف کرنے والا بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، لہذا گستاخ رسول کو اگر وہ توبہ بھی نکالے پھر بھی اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت اور صاحب حکمت تھے، ان کو معلوم تھا کہ کسی کے قتل کرنے میں کیا حکمت ہے اور کسی کے قتل نہ کرنے میں کیا حکمت ہے، لہذا ابن قتل اور حویرث کے سزائے موت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال رکھا، اور سہل بن عمر اور اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کیا، اور بعد میں یہ دونوں سچے دل سے اسلام لائے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی بنیاد پر ابن قتل اور حویرث کو سزائے موت دی، اس کو قتل کر دیا گستاخی کرنے پر، اور سہل بن عمر اور اکرمہ بن ابی جہل کو حکمت کی بنیاد پر معاف کر دیا، اور پھر وہ بعد میں سچے مسلمان ہو گئے۔ لہذا اب خلاصہ یہ کہ جس طرح قاتل کو معاف کرنا یہ صرف مقتول کے ورثاء کا حق ہے، جب کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر اس قاتل کو صرف اور صرف سزائے موت کی سزا دی جائے گی، کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا، نہ حکومت، نہ قاضی اور نہ کوئی دوسرا۔ اسی طرح جب نبی زندہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس موجود ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رسول ہوتا ہے وہ اب حق رکھتا ہے کہ کسی گستاخ کو معاف کر دے یا کسی گستاخ کو سزائے موت دے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اب اس کے گستاخ کی جو سزا ہے وہ صرف اور صرف سزائے موت ہے، اس کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کو معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس شخص نے نبی کی توہین کی ہے اور رسول کی توہین کی ہے، تو معاف کرنے کا حق بھی کسی کے پاس ہوگا؟ رسول اور نبی کے پاس ہوگا، اور جب نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، پردہ فرما چکے ہیں، لہذا اب اس کو معاف کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے، سزائے موت ہے، اگرچہ وہ توبہ بھی نکالی۔ رہا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ کیا تھا، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس کو منافقت کا علم بھی ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینہ میں ایک قبیلے کا سردار تھا، اور مدینہ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ان کی سرداری یقینی تھی، یعنی مدینے والے لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو سردار بنا رہا تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اوری مدینہ منورہ کے اندر ہوئی تو عبداللہ ابن ابی کو سرداری نہ مل سکی، اور سرداری کس کو ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے مخالفت شروع کی، اور پھر جو ہے وہ سچے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا اور منافقت شروع کی۔ لہذا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ منافقت کو چھوڑ دے اور سچے دل سے مسلمان ہو جائے، اور اس کی گستاخیوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے معاف کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اور یہ معافی کا اختیار، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی معافی کا اختیار بھی صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر مہربان تھے، چاہتے تھے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لہذا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جنازہ پڑھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد، یعنی اس جنازہ کے پڑھنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، اور یہ حکم نازل ہوا کہ نہ تو ان منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور نہ ان کا نماز جنازہ پڑھا جائے، اور یہ حکم اب قیامت تک قائم اور دائم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت تک کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا، نہ کسی صحابی نے پڑھا ہے، اور قیامت تک جو شخص کی منافقت معلوم ہو جائے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہے، اندر سے کفر ہے، لہذا اس کا جنازہ مسلمانوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو جو معاف کیا تھا تو یہ اس کا اختیار ہے، اس کا اختیار وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گستاخ رسول کو معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ نمبر 4 اعتراض نبی، وہی ہمارے اس فتوے پر امت مسلمہ کے اس متفقہ فیصلے پر کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، ان پر چوتھا اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے رحمت عالم بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہ کہ قاتل عالم، یعنی دنیا کو قتل کرنے والا، لہذا گستاخ رسول کی سزائے موت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں تو پھر گستاخ رسول کو سزائے موت دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم جواب کرتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مجرموں کو کچھ نہ کہا جائے اور ان کو کل عام چھوڑ دیا جائے، کہ ہر آدمی اٹھے گا پھر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، لہذا مجرموں کو پکڑ کر ان کو ان کی جرم کے مطابق سزا دینا ہی عین رحمت اور انصاف ہے۔ یعنی عدل کا تقاضا یہ ہے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مجرم کو اس کے جرم پر سزا دی جائے، جتنا بڑا جرم ہو اس کو اتنی بڑی سزا دی جائے، ورنہ تو قاتل اور چور قتل اور چوریاں کرتے گے اور قانون ان کو کچھ نہ کہتا تو یہ تو انصاف نہیں۔ مطلب یہ پھر قاتل اٹھے گا لوگوں کو قتل کرے گا، چور اٹھے گا لوگوں سے چوری کرے گا،
ڈاکو اٹھے گا، لوگوں کے گھروں پہ ڈاکہ ڈالے گا، اور پھر اس طرح وہ دندناتے پھریں گے اور قانون اس کو سزا نہیں دے سکے گا کہ بھائی یہ تو رحمت کے خلاف ہے۔ لہذا مجرم کو سزا دینا ہی عین رحمت اور انصاف ہے۔ اور کسی علاقے میں یہ امن کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے، بلکہ مجرموں کو اپنے کی سزا دینا ہی رحمت اور انصاف ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بقرہ آیت نمبر 79۔ ترجمہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ تو قصاص کو حیات اس لیے کہا گیا کہ اس سے خون کی جو ہولی کھیلی جاتی ہے اس علاقے کسی علاقے میں، اور بدامنی پیدا کی جاتی ہے، اس طرح قتل و غارت سے انسانیت کو نجات ملتی ہے۔ انہیں اگر قاتل قتل کرے اور پھر اس قاتل کو مقتول کے ورثاء ثابت کرنے پر قاضی اس کو قصاصاً قتل کر دے اور لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر دے، سارے لوگ اس کی قتل کو دیکھے، تو پھر جو اور لوگ ہوں گے اور پھر قتل کرنے کے لیے اتنی آسانی سے نہیں اٹھیں گے۔ شاتم رسول یعنی گستاخ رسول پیغمبر کے کردار کے قتل کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو وہ اس نبی اور اس رسول کی اس پاک کردار کی، پاک سیرت کی قتل کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے، اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے نعوذ باللہ۔ اور اس گستاخ کا قتل ہی پیغمبر کے کردار کے قتل کا بدلہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یا کسی نبی کی اس پاک سیرت پر داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی گستاخ کو، ایسے داغ لگانے والے آدمی کو سزا دینا، اس کی سزا بدلے میں قتل کرنا، یہ نبی کے اس پاک کردار کے قتل کرنے کی جو کوشش ہونے کی ہے اس کا بدلہ ہے۔ آج اگر ایک ملک کی سفیر کی بھی حرمتی ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں آج کسی ملک کی سفیر کی بے حرمتی ہوتی ہے تو پورے ملک جو ہے اس کو اپنی بے عزتی اور گستاخی اور بے حرمتی سمجھی جاتی ہے۔ تو انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں، نبی بھی جو دنیا میں آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا سفیر بن کے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بناتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس کو لاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کی سفیر کے بھی حرمتی عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے، اور عذاب سے پورا علاقہ تباہ ہوتا ہے۔ تو پورے علاقے کی تباہی کی بجائے کیوں نہ اس گستاخ کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے۔ مطلب یہ کہ جب گستاخ کو سزا نہیں دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے سفیر کی، اپنے نبی اور رسول کی بے عزتی پر غصہ ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے اپنے بندوں پر، تو اس اپنے بندوں پر عذاب لاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ایک نہیں مرتا، وہ پورا علاقہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو پورے علاقے کو تباہی سے بچانے کے لیے شریعت کہتے اس گستاخ کو کیا کر دو، سزا دے دو کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سمجھ آئی بات؟ لہذا جو یہ 4 اعتراضات لبرل لوگوں نے کی، ہم نے اس کا تسلی بخش جواب دے دیا، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی زندہ ہوتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے معاف کرنے کا، سزا دینے کا۔ جب دنیا سے نبی چلا جاتا ہے تو پھر کسی کو اللہ کے نبی کی گستاخ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ لہذا گستاخ رسول کو سزا دینا یہ عین رحمت اور عین انصاف ہے، اور اس سے علاقے کو اندر جو ہے وہ امن آتی ہے، اور جو نبی کی پاک کردار ہوتا ہے اس کو داغ لگانے والوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔